امید ختم ہو گئی، سچائی خاموش ہو گئی اور ایک قوم آہستہ آہستہ مر گئی جبکہ لاکھوں لوگ کھڑے دیکھتے رہے۔ یہ ملک راتوں رات نہیں ٹوٹا، یہ قوم کی خاموشی کے بوجھ تلے تڑپتا رہا۔ لوٹ مار، چار، ناانصافی، جھوٹ، ریپس، ڈرگز، نیپوٹزم اور ڈسپشن جیسے تمام جرائم اب یہاں عام ہیں۔ لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں۔ فیصل آباد میں خاتون سے اجتماعی زیادتی۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں 6 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی۔ گجرات میں شادی شدہ خاتون سے مبینہ طور پر گینگ ریپ۔ جان کی کوئی قیمت ہی نہیں رہی۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل کا مقدمہ۔ کوئٹہ کے قریب ڈگاری میں مرد اور خاتون کا قتل۔ اسلام آباد میں 2 خواتین کے قتل کی واردات۔ راہ جاتے آپ کی جان یا آپ کی عزت کچھ محفوظ نہیں۔ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں ایک آدمی کے پاس لاکھوں روپے ہیں اور لاکھوں لوگوں کے پاس 1 روپیہ نہیں۔ احساس، بھائی چارے اور محبت جیسی امن پسند اخلاقیات اس معاشرے سے دم توڑ چکی۔ عدم برداشت کے چلتے ہونے والے لڑائی جھگڑے روزمرہ اور ہر گھر کی کہانی ہے۔ The interesting fact is more than 60% of the population is under the age of 30۔ یہ انرجی معاشرہ نہیں، ملک نہیں، دنیا بدلنے کے لیے کافی ہے، but still the nation is drowning۔ I acknowledge کہ اس میں صرف ہماری غلطی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں authorities بھی غلط ہیں۔ We were also being lied to۔ Here education is broken, degrees are worthless, jobs are for those with connections, justice is with money, voice is with power, hard work and talent is ignored, dreams are crushed even before they begin۔ But still ہمیں اپنا پارٹ نہیں بھولنا چاہیے۔ Yes, I am talking about our beloved Pakistan and its people۔ ایک اسلامی ملک میں رہتے ہوئے بھی صحیح اور غلط کا فرق نہ کر پانا بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ ہمارے معاشرے میں ماڈرنائزیشن اور لبرلزم کے نام پر جس کا جو دل کرتا ہے وہ کر رہا ہے، بیکاز either they feel to do that or they have freedom to do that۔ ہم آزاد ہیں۔ یہ آزادی کا نعرہ لگاتے لگاتے ہم نے اسلام سے ہی آزادی لے لی، اور آپ یہاں پر کسی کو تنقید نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کسی کو تنقید کریں، کسی کی نصیحت کریں تو وہ اپنے بہانے کے ساتھ آلریڈی تیار بیٹھا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کسی ڈیلی بلاگر یا فیملی بلاگر کو کچھ کہیں تو ان کے پاس بہانہ ہے جی وی ہیو نو پرابلم، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اپنی فیملیز دکھانے میں، تو آپ کو کیوں ہے؟ آپ ٹک ٹاک اور یہ انسٹاگرام اور یہ ریلز کنٹینٹ اور جو یہ کرنج کنٹینٹ بنانے والے کو کہے تو اٹس جسٹ فار فن، اٹس آر ہابی۔ ویسے ہی اسی طرح آپ بے حیائی، بے پردگی اور نیوڈیٹی، سیمی نیوڈیٹی، سو کالڈ سافٹ پورن جو آج کل انسٹاگرام اور سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہا ہے، ان کو کچھ کہیں تو ان کا مشہور اور معروف ڈائلاگ ہمارا جسم ہماری مرضی، لڑکوں کی نظر میں حیا ہونی چاہیے اور اس طرح کی چیز۔ ہمیں ہماری حدود بتانے والا لا آف فریڈم نہیں بلکہ اسلام ہے۔ ہم نے اسلام سے پوچھنا ہے کہ ہماری حد کیا ہے، یہ چیز ہمارے لیے صحیح ہے یا غلط۔ اسی طرح اگر آپ روزمرہ کی زندگی میں آئیں تو وزن کم تولنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ بول کر مال بیچنا، جھوٹی قسمیں کھانا، رشوت لے کر کام کرنا، تعلقات کی بنا پر کام کروانا، اس طرح کے تمام یہ جو چھوٹے چھوٹے نقص ہیں ہمارے معاشرے کے، یہ ہماری دنیاوی زندگی کو تو چاہے اتنا متاثر نہ کریں لیکن ہماری آخرت کو برباد کر دیتے۔ ہماری سوسائٹی میں سرکولیٹ کرنے والا 50% سے زیادہ پیسہ انٹرسٹ کا ہے، جی سود، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تنبیہ کی اور قرآن میں بھی آیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ And what is its reason؟ ہم نے اسلام کی بجائے خود سے پوچھا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ یہ صحیح اور غلط کے درمیان ایک دھندلی لکیر جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، یہی پہلی وجہ ہے۔
ہم نے اسلامی اور اخلاقی اقدار کو پیچھے ڈالا اور انفرادی مفادات کو زیادہ ترجیح دی۔ ہمارے بچے سوشل میڈیا پر کیا دیکھتے ہیں، کس کو فالو کرتے ہیں، کس سے انسپائر ہیں، وی نو نتھنگ۔ آج کے دور کے سوشل میڈیا انفلوئنسرز وہ ہیں جو ایک طرف صدقہ خیرات کرتے ہیں اور دوسری طرف گالیاں دیتے ہیں۔ وہ ہیں جو ایک طرف حج اور عمرے کرتے ہیں اور دوسری طرف بے حیائی پھیلاتے ہیں۔ ان کے رول ماڈلز کا نہ آپ کو صحیح سے پتا ہے، نہ مجھے صحیح سے پتا ہے، نہ ہم میں سے کوئی انہیں اچھے سے جانتا ہے سوائے ان کے اور رب کی ذات کے۔ کسی سے انسپائر ہونا بری چیز نہیں ہے، لیکن جو آج کے بچوں میں اور آج کے نوجوانوں میں کریز پایا جاتا ہے ان انفلوئنسرز کی خاطر، پھر وہ سنگر ہوں، بلاگرز ہوں یا ماڈلز ہوں، ان کا جو کریز ہے یہ اصل بیماری ہے۔ دوسری بیماری جو سوشل میڈیا پر ہے وہ یہ کہ جو یہ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں یہ اسے سچائی اور حقیقت سمجھتے ہیں۔ سوشل میڈیا کنٹینٹ بنانے کے لیے ہے، یہ بناوٹی جگہ ہے، یہ حقیقی جگہ نہیں ہے۔ یہاں کنٹینٹ بنا کر اپلوڈ کیا جاتا ہے، نہ کہ حقیقت دکھائی جاتی ہے۔ فیک لائف سٹائل، فیک کنٹروورسیز، فیک اوپینینز، آپ کو سوشل میڈیا پر 90% جھوٹ اور فیک چیزیں ملتی ہیں، لیکن ہماری عوام اس پر یقین کرتی ہے، اس سے انسپائر ہوتی ہے اور اس سے اس قدر انسپائر ہوتی ہے کہ اگر آپ ان کے انفلوئنسرز یا ان کے رول ماڈلز کے اگینسٹ کچھ بولیں تو یہ ان کے اپنے وکیل سے بھی اچھا دفاع کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ان نوجوانوں میں جو ٹرینڈنگ ایک ورڈ ہے یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ جو ٹرینڈ ملک میں چل رہا ہے، وہ کپڑوں کا ہو، وہ گھڑیوں کا ہو، وہ کسی بھی چیز کا ہو، انہیں وہ فالو کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو پتہ نہیں کون سا احساس محرومی اور کمتری ہے جس کا یہ شکار ہو جاتے ہیں۔ This herd mentality and FOMO is also a bad impact of social media. سوشل میڈیا کے زیادہ استعمال سے ہی یہ فومو آپ میں بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے لونلینس، انزائٹی اور ڈپریشن جیسے مسائل پیش آتے ہیں جو کہ آج کی سوسائٹی میں آپ کو کامنلی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہماری پاپولیشن کا زیادہ تر حصہ یوتھ ہے، جوان اور نوجوان ہیں، وہ جوان اور نوجوان جو آج کل 12 گھنٹے اپنی زندگی کا آدھا وقت موبائل فونز پر اور سوشل میڈیا سکرول کرتے کرتے گزار دیتے ہیں، اور دن کے اینڈ میں انہیں بھی نہیں پتا کہ انہوں نے کتنا کنٹینٹ اور کتنا ڈیٹا کنزیوم کیا ہے جس سے ان کے دماغ پر کیا اثر پڑتا ہے۔ آپ کو آج کے نوجوانوں میں زیادہ کامنلی کیا نظر آتا ہے؟ عشق مشوقی، گنڈا گردی، لڑائی جھگڑے، والدین کی نافرمانی، نشے تماشے، اسموکنگ، پود، ریپس، گالم گلوچ، اور اس کے علاوہ ریپس، ڈرگز، یہ سب چیزیں یہ کہاں سے آئیں؟ یہ سارا کلچر سوشل میڈیا نے انہیں اڈیپٹ کرنے پر مجبور کیا۔ سوشل میڈیا پر ان کو اس طرح گلوریفائی کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے۔ اگین اسلامک اصول اور اسلامک جو اقدار ہیں ان کا کم ہونا، ان کا نالج نہ ہونا، اس میں والدین کی تربیت بھی ایک فیکٹر ہے، کیونکہ جب والدین ہی اسلام سے دور ہوں گے تو اولاد کی پھر ایسی تربیت پر کوئی حیرت نہیں کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ اس کا زیادہ تر جو کریڈٹ ہے اس بگاڑ کا وہ بیڈ کمپنی پر، غلط رول ماڈلز کو اور یہ سوشل میڈیا کے زیادہ استعمال پر جاتا ہے۔ جب قوم کا مستقبل ہی لڑکی کے رپلائی کو روتا رہے گا تو انہوں نے کیا خاک ملک کا نام روشن کر چل میں تھے۔ Have you ever heard a parent advising کہ بیٹا تم نے اسلام کے لیے کچھ کرنا ہے، تم نے معاشرے کے لیے کچھ کرنا ہے، تم نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے، یا تم نے اپنی سوسائٹی کے لیے، ایون اپنے خاندان کے لیے رول ماڈل بننا؟ نہیں۔ یس، we are all wrong somewhere۔ ڈسیونٹی ان کلاس ڈفرینس، ڈویژنس، انتشار، یہ وہ فیکٹر ہے کہ جس پر جتنا بولا جائے کم ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمارے ملک کی اور ہمارے معاشرے کی ترقی کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے۔ Here people are categorized on every aspect۔ وہ رنگ ہو، وہ پیسہ ہو، وہ پاور ہو، وہ نسل ہو، وہ ذات ہو، وہ ریلیجن ہو،
ایون ایک ریلیجن کے اندر موجود ڈفرنٹ ڈویژنز، عقائد جنہیں فرقے کہتے ہیں، یہاں پر اس ڈویژن نے جو تباہی مچا رکھی ہے وہ سوچ سے بھی آگے ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قائد کے الفاظ کو، قائد بعد میں اسلام کے الفاظ کو، رسول اللہ کے الفاظ کو پیچھے پھینک دیا اور کن الفاظ کو ایڈاپٹ کیا، کن ڈویژنز کو ایڈاپٹ کیا جو ہمیں سکھائی گئیں سوشل میڈیا پر، ہمارے جلسوں میں یا ہمارے خطبوں میں۔ ہر پولیٹیکل پارٹی یہ ثابت کرنے پر لگی ہے کہ دوسری پارٹی نے کس طرح ملک کو لوٹا یا دوسری پارٹی کس طرح ملک کے لیے خراب ہے، بجائے اس کے کہ وہ پوٹینشیل جو وہ اس چیز پر ضائع کر رہے ہیں وہ ملک کی ترقی پر لگائیں تاکہ ملک آگے بڑھے۔ اور اگر ایسا ہوتا تو شاید ملک آج ایسا نہ ہوتا جیسا ہے۔ اس کے علاوہ ہر ذات کا انسان اپنی ذات کو اوپر سمجھتا ہے اور دوسرے کی ذات کو حقیر جانتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو یہ جٹ، راجپوت، میاں، چودھری، ان طرح کی تمام کاسٹ کے بڑے بڑے وڈیرے جنہیں کہتے ہیں ان کے درمیان انتشار اور خاندانی دشمنیاں نظر آئیں گی، جو کہ اگین زمین ہمارے آباء و اجداد کی ہے، ہمارے آباء و اجداد کی ہے۔ اس طرح ہمارے مولوی اور ہمارے عالم دین اس چیز پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ کون سا فرقہ، کون سا مولوی کافر ہے، مرتد ہے، کس سے آپ کے دین کو خطرہ ہے، کس سے نہیں، بجائے اس کے کہ وہ یہ سکھاتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، رسول اللہ کا پیغام کیا ہے، شریعت کیا ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، ملک کی ترقی کے لیے اسلام کی حدود میں آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ پیسے کی بات ہی الگ ہے۔ جب سے سوشل میڈیا عام ہوا ہے تب سے اس پیسے کے فرق نے بہت زیادہ نفرت پھیلا دی۔ دیکھیں، مجھے ان ڈویژن سے، ان کاسٹ سے اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا مسئلہ مجھے ان کے درمیان موجود نفرت سے ہے۔ The divisions are not the issue. The hatred between them is. ان کے درمیان نفرت انفرادی اور اجتماعی دونوں لیولز پر موجود ہے جو کہ ملک کو اور معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں۔ This unity is for sure too much. یہ تو سچ ہے کہ ہم ساتھ رہتے ہیں لیکن ہمارے دل ایک دوسرے سے کوسوں دور ہیں۔ اب ان بیسک اور ان بڑی وجوہات کو جاننے کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے سلیوشن پر کہ وہ کیا ہے کہ ہم جو کریں گے تو ہمارا ملک اور معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، اتنے عرصے سے ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہونے کے بعد اب خود کو بدلنا آسان نہیں ہوگا، لیکن آپ کو میں سمپل سا ایک طریقہ بتاؤں گا کہ جس سے انشاءاللہ اگر ہر انسان انفرادی سطح پر اس پر عمل کرے تو ہمارا معاشرہ اور ملک دونوں بہتر ہوں۔ ہم نے اسلام کو پیچھے چھوڑا جس کی وجہ سے تمام نتائج ہمارے سامنے۔ مسئلہ صرف اسلامی اقدار اور اسلامی اصولوں کو پس پشت ڈالنے کا۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے کردار کو اسلام کے ترازو پر رکھیں اور پرکھیں کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں، ہم میں کیا خامیاں ہیں جن کو ہم درست کر سکتے ہیں، جن سے ہمارے معاشرے پر برا اثر پڑے۔ اس کے بعد صحیح مسلم کی حدیث نمبر 49 جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کوئی برائی ہوتے دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر نہ روک سکتا ہو تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو اس برائی کو دل میں برا جانے، اور یہ اسلام کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اگر اس حدیث پر نیک نیتی سے، سچائی سے اور دل سے عمل کرے تو اس بات کو زیادہ وقت نہیں لگے گا کہ ہمارا ملک اور معاشرہ دونوں ایک بہتر جگہ ہوں گے اور ترقی کی راہ پر گامزن ہوں۔ اب اس سب تمہید کے بعد میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ after being a part of this dishonest and sinful Pakistan for so long, are we ready to change ourselves for a better Pakistan? And if not, تو پھر یقیناً ہم ہی تھے جس نے اسے پہلی دفعہ تباہ کیا۔